اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیامین وائس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ مدینہ منورہ سے یہودیوں کی جلا وطنی۔ ویسے تو یہودی ابتدا ہی سے مسلمانوں کے خلاف تھے، مگر جنگ بدر میں عظیم الشان کامیابی کے بعد ان کی دشمنی میں اضافہ ہو گیا اور وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ مثلاً بنو نذیر کے سردار سلام بن مشکم نے کفار کے سردار ابو سفیان کو 200 جنگجوؤں کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخلے کے سلسلے میں مدد دی، اس کی مہمانی کی اور مسلمانوں کی جاسوسی کے لیے اپنے آدمی بھی بھیجے۔ ابو سفیان نے اس کے ہاں ایک رات گزاری، پھر اس نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے مسلمانوں کے ایک باغ پر حملہ کیا، وہاں 2 انصاریوں کو شہید کیا اور دوسرے باغوں میں آگ لگا کر واپس بھاگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے ان کے تعاقب میں کچھ مسلمان بھیجے، مگر ابو سفیان اور اس کے ساتھی اپنی جانیں بچا کر بھاگ نکلے۔ جلد بازی میں انہوں نے اپنے سواریوں پر لدے ہوئے بہت سے ستو راستے میں ہی گرا دیے، جو مسلمانوں کو بطور غنیمت حاصل ہوئے۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں غزوہ سویق کے نام سے مشہور ہے۔ سلام بن مشکم کی اس غداری کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی سزا نہ دی، بنو نذیر پر حملہ کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ایک اور قبیلے بنو قینقاع کی شرارتوں کے سدباب میں مصروف تھے۔ بنو قینقاع بہت دلیر اور مالدار یہودی تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ پہلے ان سے نپٹا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان سب کو بازار میں اکٹھا کر کے دعوت اسلام دی، لیکن انہوں نے بدتمیزی سے یہ جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دھوکے میں نہ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ایسے لوگوں سے ہوا جو لڑنا نہیں جانتے تھے۔ ان کا اشارہ جنگ بدر کے قریش کی طرف تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح حاصل ہو گئی۔ اللہ کی قسم، اگر کبھی ہم سے ٹکر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا ہیں۔ یہ یہودیوں کی دھمکیاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو کر واپس آ گئے۔ اس کے تھوڑے دنوں بعد اتفاقاً ایک مسلمان عورت ان کے بازار میں گئی، انہوں نے شرارتاً اس کے کپڑے کا کنارہ کسی چیز سے باندھ دیا، وہ اٹھنے لگی تو کپڑے اتر گئے۔ اس عورت نے مسلمانوں کو مدد کے لیے پکارا، ایک مسلمان یہ دیکھا تو شرارت کرنے والے کو قتل کر دیا۔ یہودی اکٹھے ہو گئے اور اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا محاصرہ کر لیا، جو 15 روز تک جاری رہا۔ آخرکار انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ 700 جنگجو تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، مگر ان کے حلیف عبداللہ بن ابی سلول نے ان کے حق میں سفارش کی اور انہیں چھڑانے کے لیے منتیں کرنے لگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ سے نکل جانے کا حکم دیا۔ وہ علاقہ شام کی ازریات بستی میں چلے گئے۔ اسی طرح مدینہ منورہ اس سے پہلے یہودی قبیلے سے پاک ہو گیا۔ یہ محاصرہ غزوہ بدر کے بعد 15 شوال سن 2 ہجری بروز ہفتے سے شروع ہو کر ذی القعدہ کا چاند نکلنے تک جاری رہا۔ مسلمانوں اور یہودیوں میں معاہدہ ہو چکا تھا، اس میں صراحت تھی کہ اگر مسلمان یہودیوں سے دشمن کے خلاف مدد طلب کریں تو یہودی مدد کرنے کے پابند ہوں گے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دیت میں تعاون کے سلسلے میں بنو نذیر کے ہاں تشریف لے گئے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے کی رو سے پابند تھے۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ جس گھر کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اس کی چھت سے ایک بھاری پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی خبر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھ گئے اور مسلمانوں کو ان پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا۔ مسلمان ان کے علاقے میں پہنچے تو وہ اپنے قلعوں میں بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا اور ان کے کچھ باغات جلا دیے۔ عبداللہ بن ابی پھر ان کا سفارشی بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان کی معافی کا مطالبہ کیا، کیونکہ یہ بھی اس کے حلیف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکلنے کی اجازت دے دی، بشرطیکہ کہ وہ اسلحہ یہیں چھوڑ جائیں اور ایک ایک اونٹ پر جو کچھ لاد سکیں لے جائیں۔ وہ جو کچھ لے جا سکتے ہیں لے گئے اور شام کے علاقے میں چلے گئے۔ اس طرح مدینہ منورہ ایک اور یہودی قبیلے سے نجات پا گیا۔ یہ ربیع الاول سن 4 ہجری کی بات ہے۔ بنو نذیر سے جلا وطن ہوئے تو ان کا ایک وفد قریش کے پاس گیا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برسر پیکار ہونے پر برانگیختہ کیا۔ وہ مان گیا۔ پھر وہ قبیلہ غطفان کے پاس گئے، وہ بھی تیار ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں قریش اور غطفان تقریباً 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ کی طرف چلے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے ارد گرد خندق کھودنے کا حکم دیا۔ بنو نذیر کا سردار حیی بن اخطب بنو قریظہ کے پاس گیا اور انہیں لڑائی پر ابھارا، حتیٰ کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا عہد توڑنے پر رضامند ہو گئے۔ کفار نے مدینے کا محاصرہ کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ
ने अपनी तरफ से ऐसी तदबीर फरमाई कि इनमें बाहमी इख्तलाफ पड़ गया और इनकी जमीयत टूट गई। फिर अल्लाह ताला ने इन पर आंधी भेजी जिसने उनको डगमगाया। वो खुद टिक सके ना उनका कोई खैमा बरकरार रहा। आखिर सरासीमा होकर रातों रात भाग निकले। अल्हम्दुलिल्लाह। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा खंदक से फारिग हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु करीज़ा पर चढ़ाई कर दी और 25 दिन तक इनका मुहासरा जारी रखा। आखिरकार वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले पर राजी हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला खुद करने के बजाय इन्हीं की तजवीज़ पर इनके खलीफ सैयदना साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु के सुपुर्द कर दिया। इनके बालिग मर्द कत्ल कर दिए जाएं और औरतें और बच्चे गुलाम बना लिए जाएं। फैसले पर अमल हुआ। मर्द कत्ल कर दिए गए। इनकी औरतें, बच्चे और माल मुसलमानों में तकसीम कर दिए गए। इस तरह मदीना मुनव्वरा यहूदियों के आखिरी कबीले से भी पाक और साफ हो गया। ये गज़वा ज़ुल्क़अद और सन 5 हिजरी में वक़ू पजीर हुआ। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगली वीडियो आने तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।